ملاقات کی جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے امبیسڈر رہے ہیں. آپ 40 ایئرس تک آپ نے سروسز دیں, مختلف لوگوں سے ملاقات کی. ہم نے بہت بار آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا واٹ از سائفر, اینڈ آج میرا کنسرن ہے بیکاز ہی واز دیئر ان دا ڈپارٹمنٹ اور آپ کاؤنسل جنرل نہیں تھے, یو آر امبیسڈر. اور ایک امبیسڈر اپنی گفتگو کو جب ہمارے دفتر خارجہ کی طرف بھیجتا ہے تو وہ ڈاکیومنٹ کس طرح سنبھالا جاتا ہے. ابھی جب میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو کیوں آپ کیا اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, why don't you teach them the actual story? How come if I am told کہ یہ سائفر امبیسڈر کی طرف سے آتا ہے, منسٹری میں آتا ہے, the actual document stays with the ministry, the actual document doesn't go out. ویسے پاکستان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے کہ اندر کا بندہ وزارت خارجہ کا پکڑا بھی دے کسی صاحب حیثیت کو یا پوزیشن والے کو. تو جی سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ, اللہ کا شکر ہے, تمہاری دعائیں. سر بہت بار ہم نے آپ کے ساتھ اس سائفر کو ڈسکس بھی کیا. واٹ از دی پرابلم کہ آج جناب یعنی جو مقتدر حلقے ہیں دے آر ناٹ دیئر ٹو ٹیک اینی رسپانسبلٹی. ٹوڈے دے اریسٹڈ, یسٹرڈے دے اریسٹڈ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے کیا, اینڈ آئی گارنٹی کہ ہی ول بی آؤٹ ان 5-6 days, 5 دن کے بعد ان کی بیل بھی ہو جائے گی. مگر قوم کو ڈسٹریکٹ کر کے یعنی چکر دے دیا آپ نے. تو کیوں یہ سچ کنوے نہیں کر رہے کہ دا ایکچوئل ڈاکیومنٹ اسٹیز ود ان, تو آن واٹ گراؤنڈز ڈڈ دے اریسٹ شاہ محمود قریشی؟ عارفہ, سچ کہنے کے لیے دل میں صداقت ہونی چاہیے. جب نیت میں کھوٹ ہے, جب ارادے غلط ہیں, تو یہ میں کہتا ہوں یہ سائفر کا جو رائی کا پربت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اتنی بیہودہ مجھے لگتی ہے, یہ شرانگیز مہم ہے اور قوم کو بیوقوف بنانے کی. میں نے شاید اسی پروگرام میں کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ سائفر کا ادارہ دفتر خارجہ میں, صرف دفتر خارجہ میں ہے, کسی اور حکومت کے محکمے میں نہیں ہے. سائفر وہ ہوتا ہے جو ہماری بیرون ملک تعینات سفراء دفتر خارجہ کو اہم معاملات پر رپورٹ بھیجتے ہیں. رپورٹ آتی ہے, کوڈڈ میسج آتا ہے, اس کو ڈی سائفر کیا جاتا ہے. جی سر. دفتر خارجہ میں ہمارا سائفر کا ایک پورا الگ محکمہ ہے. جی سر. دفتر خارجہ میں اس کا نگران, سیکیورٹی کا نگران ایک سرونگ میجر ہوتا ہے. جی سر. سائفر ہر سائفر نگران ایک میجر ہوتا ہے. ہاں, ہر سائفر جب امبیسڈر باہر سے بھیجتا ہے تو وہ ایڈریسڈ ہوتا ہے فارن سیکرٹری کو, اس لیے کہ دفتر خارجہ کا جو ہیڈ ہے وہ فارن سیکرٹری ہوتا ہے. فارن سیکرٹری اس کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ وہ اس کی کاپیاں کس کس کو جانی چاہیے. ہمارا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ ہر اہم سائفر کی کاپی صدر مملکت کو بھجوائی جاتی ہے. جی سر. وزیر اعظم کو بھجوائی جاتی ہے. کاپی اوریجنل ڈاکیومنٹ. اوریجنل. اچھا. اوریجنل ڈاکیومنٹ. دیکھو اوریجنل تو وہ ہوتا ہے نا جو سائفر آتا ہے کوڈڈ فارم میں. کوڈڈ فارم میں وہ ڈی سائفر ہوتا ہے دفتر خارجہ میں. اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک سر. صدر مملکت کو کاپی جاتی ہے, وزیر اعظم کو کاپی جاتی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتی ہے, ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو جاتی ہے, وزیر خارجہ کو جاتی ہے. ان سب کے پاس سائفر وہ موجود رہتا ہے. یہ جو شرانگیز پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے نا کہ عمران خان نے اپنے دفتر سے دفتر خارجہ کو سائفر واپس نہیں بھجوایا,
مطلب اٹ از نان سینس کہ اس کی کاپیاں ہوں گی، وہ سائفر واپس کہاں جانا؟ نہیں وہ سائفر واپس نہیں جاتا، وہ وزیر اعظم کے ریکارڈ میں رہتا ہے. ہاں نا. دفتر خارجہ کا اپنا ریکارڈ رہتا ہے، دفتر خارجہ میں فارن سیکرٹری کے پاس، فارن منسٹر کے پاس، سائفر ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ سائفر محفوظ رہتا ہے. تو یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران نے وہ کاپی اڑا لی اور وہ دفتر خارجہ کو واپس نہیں لوٹائی، تو یہ انتہائی شرانگیز پروپیگنڈا ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور مشکل تو یہ ہے عارفہ کہ اب پاکستان کا نیوز میڈیا وہ اتنا بے ضمیر ہو چکا ہے، اور وہ صحافی جن کو ہم عرف عام میں لفافہ صحافی کہتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنا قلم، اپنی زبان، اپنا ضمیر، ہم سر ٹو دی پوائنٹ ہی آج بات کریں گے. مگر سر جب یہ دا انٹرسیپٹ، میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہے، آئی کیپ دا کاپی. 7 مارچ 22 میں یہ سائفر آیا تھا، اور جب انٹرسیپٹ نے جب اس کو دیا تو انٹرسیپٹ نے باقاعدہ اس میں لکھا کہ دے گاٹ دس کاپی فرام آرمی ڈپارٹمنٹ، آرمی آفیسرس کے آرمی سورس. یعنی اگر آپ دا انٹرسیپٹ کا باقی تمام کی تمام چیز کے اوپر لے کر کے چلیں، تو اگر آپ اس میں ڈاکیومنٹ کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ سائفر کا ڈاکیومنٹ آرمی کے سورس سے حاصل کیا، تو دا ڈے وین اٹ واز اناؤنسڈ، اسی دن جناب ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ سائفر آؤٹ کیا ہے تو پھر تو اس کی بڑی سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا، سیکرٹس ایکٹ کے تحت، اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دی انٹرسیپٹ نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا، دے گاٹ دس فرام آرمی سورس. On what ground they arrested شاہ محمود قریشی؟ یہ تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنا حکم چلا رہا ہے، وہ اپنا حکم منوا رہا ہے. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہماری عسکری قیادت میں کوئی اس قسم کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں کہ یہ جو انٹرسیپٹ کا کہنا، اور انٹرسیپٹ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، انٹرسیپٹ کوئی بے پرکی کی خبریں نہیں اڑاتا، وہ ایک موقر، ایک ریکگنائزڈ قسم کا ادارہ ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ملٹری سورسز کی طرف سے یہ متن ملا ہے اس سائفر کا، تو پھر عسکری قیادت پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں تلاش کرے کہ غدار کون ہے غدار جس نے یہ خبر انٹرسیپٹ کو دی ہے. صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی. یہ آج کی نیوز ہے کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب، نہیں اس سے پہلے پاکستان کی جتنی کابینہ، جتنے لوگ بھی تھے، جناب شہباز شریف ٹریول ٹو انگلینڈ بیکاز ہز وائف از سک فار ہر ٹریٹمنٹ. ڈفرینٹ لوگ ٹریول کر گئے، پاکستان سے باہر نکل گئے. وہ تو ان کا معمول ہے، نہیں سارے باہر نکل گئے. بٹ ایک چیز جو قابل غور ہے کہ گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے ان کراچی، ان سندھ، بیکاز آج کی یہ نیوز ہے، اٹس اے ویری اسپیشل نیوز کہ کراچی میں جتنی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اس کے تحت انہوں نے کراچی میں کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور دے ول اسٹارٹ اریسٹنگ جو گینگ مافیا، اس کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک دے لیفٹ شرجیل میمن؟ تو آئی تھنک سو از ہی اسٹل ان پوزیشن. تھوڑا شیئر کریں کراچی کی صورت حال. میمن تو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں. یہ تو وہی ہیں نا جن کے گھر سے شراب پکڑی گئی تھی اور اس کے بعد کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں وہ تو شہد کی بوتلیں ہیں. تو یہ تو ہمارا ملک وہ انوکھا ملک ہے جس میں شراب شہد ہو جاتی ہے اور شہد شراب ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ
جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، جو چاہے آپ کی کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یہ تو حسن کرشمہ ساز ہے. سوال یہ ہے کہ یہ حسن کرشمہ ساز ہے کس کے پاس؟ اب دیکھو یہ جو نیا ہے، تم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ صدر عارف علوی کے ٹویٹر نے جو ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کسی صدر مملکت نے اپنی پرسنل ٹویٹ اپنے ذاتی ٹویٹ، اپنے سرکاری ٹویٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے ذاتی ٹویٹ پر یہ کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان 2 بلوں پر دستخط نہیں کیے. اب اس معاملے کو کتنا الجھایا جا رہا ہے. پہلے تو یہ کہ حکومت کے اور طاقتور حلقوں کے جو حلقہ بگوش ہیں، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے اپنے دفتر میں خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لہذا صدر مملکت کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ موجودہ طاقتور حلقوں کے حلق میں صدر عارف علوی وہ ہڈی بن گئے ہیں جو نہ نگلتے بنتی ہے نہ وہ گلتے بن رہی ہے. عارفہ تمہیں معلوم ہے کہ آئینی پوزیشن کیا ہے؟ آئینی پوزیشن ایوری بڈی رپورٹس ہم. نہیں، صدر عارف علوی ان کے لیے سانپ کے حلق میں چھچندر کیوں بن گئے ہیں؟ صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے مرکزی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ایوانوں کو ملا کر وہ صدر مملکت کو منتخب کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ تو وفاقی اسمبلی وجود میں ہے اور نہ ہی یہ 4 صوبائی اسمبلیاں وجود میں ہیں. تو صدر عارف علوی اس وقت تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے جب تک نئی کابینہ نہیں آ جاتی، جب تک کہ نئی اسمبلیاں وجود میں نہ آ جائیں اور وہ مل کر نئے صدر کا انتخاب نہ کر لیں. تو اب جو یہ مختلف حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران حکومت لائی گئی ہے، یہ جو نگران حکومت پاکستانی قوم کے سروں پر مسلط کی گئی ہے، اور اس کا پروگرام کوئی 3 مہینے کا نہیں ہے بلکہ 2-3 سال کا ہے. اور یہ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ماجد صاحب، نگراں حکومت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر انتخابات کروا لے. اس کے لیے 24 رکنی لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن نگراں حکومت نے آتے ہی 24 تو اب ہیں اس وقت اراکین کابینہ، اور اس کے بعد مشیر بھی ہیں اور وزرائے مملکت بھی ہیں، اور خدا معلوم کہ اور کتنے اضافہ ہوگا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نگراں حکومت نے آتے ہی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، اور گرفتاریاں بھی صرف ایک پارٹی کے اکابرین کی ہو رہی ہیں، وہ ہے تحریک انصاف. اب اس وقت جو واویلا ہے، صدر مملکت نے جو یہ کہا ہے کہ میں خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ ان 2 بلوں پر جن کو سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا ہے، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے قوانین میں شامل ہو چکے ہیں، میں نے ان 2 بلوں پر دستخط نہیں کیا. اب قوم کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صدر نے 10 دن کے بعد وہ بل واپس لوٹا دیا، اور اگر 10 دن کے بعد وہ بل واپس آ جائے تو وہ خود بخود پاس ہو جاتا ہے. نہیں، بالکل غلط ہے. آئین کا آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ پہلی بار جب کوئی بل صدر کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اگر اس کو واپس کر دیں تو اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوان اس پر نظر ثانی کرتے ہیں
اور اگر پھر وہ ترمیم شدہ بل جب صدر کو واپس لوٹایا جاتا ہے تو صدر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے. اگر وہ دستخط نہ بھی کریں تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. اس وقت قانونی حیثیت یہ ہے کہ قومی اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہے، لہذا اس بل پر، ان دونوں بلوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے کوئی ادارہ موجود ہی نہیں ہے. جب موجود ہی نہیں ہے تو وہ بل کیسے قانون بن سکتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صدر مملکت نے پچھلے ہفتے 12 بل واپس کیے تھے. لیکن ہماری عسکری قیادت کو ان 12 بلوں کے متعلق کوئی تشویش نہیں ہے. ان کی تمام تر دلچسپی صرف ان 2 بلوں میں تھی. ٹھیک سر. ماجد صاحب، یہ 2 بل وہ ہے جو ایک تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے چیف آف آرمی اسٹاف کو تمام تر اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. دوسرا بل جو ہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں ترمیم کا ہے. اس میں بھی ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ چاہیں جس کے گھر میں گھس جائیں بغیر وارنٹ کے اور جو چاہیں اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کریں، ان سے کوئی باز پرس نہیں. مگر میک لانگ سٹوری شارٹ کہ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ مجھے ان پہ اعتراض تھا، میں نے ان کو سائن نہیں کیا. اب یہ جو سائن کرنے کے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ صدر نے اس پر دستخط کیے نہیں، کوئی واضح احکامات کیوں نہیں دیے. اچھا، اب تو دیکھو ہمارا طریقہ یہ ہے، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، میں نے 36 برس گزارے ہیں اس سرکار میں. صدر مملکت کا باقاعدہ عملہ ہوتا ہے، ہیڈڈ بائی اے گریڈ 22 سیکٹری. اس کو تو فارغ کر دیا، وقار احمد کو آج انہوں نے فارغ کر دیا. وہ صدر اکثر اپنے سیکٹری کو احکامات دیتے ہیں، زبانی احکامات دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے اس بل سے اتفاق نہیں ہے، تم اس کو واپس کر دو. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کل تک کہا جا رہا تھا کہ وہ بل تو ایوان صدر سے باہر ہی نہیں نکلا. آج یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بل تو وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ میں پڑا ہوا ہے. تو کس طرح سے قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اچھا، میرا اب آپ سے اس کے لحاظ سے ہم نے تو کلو ڈھونڈنی ہے، کیونکہ بجائے اس کے پاس چیزوں کے لحاظ سے اب یہ چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ لوگ اور اے این پی، جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ریزائن کر دیں. پریزیڈنٹ اگر ریزائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انوار الحق کاکڑ تو ملک میں صدر کون ہوگا پھر؟ نہیں، اس کے بعد تو وہ تو یہی تو مسئلہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ صدر عارف علوی سانپ کے حلق میں چھچوندر بن گئے ہیں، اس لیے کہ طاقتور حلقوں کا منصوبہ یہ تھا کہ عارف علوی پر کسی طرح سے دباؤ ڈال کر ان کو رخصت کر دیا جائے، اور ان کے بعد جو سینٹ کا چیئرمین ہے اس کو صدر بنا دیا جائے ہے، وہ آئین کے تحت اگر صدر فارغ ہو جائے تو سینٹ کا چیئرمین عبوری دور کے لیے صدر ہو جاتا ہے. تو وہ سارا ڈرامہ یہ تو اب بڑی بہت کمال کی بات آپ نے سمجھا دی کہ اب یہ پریشر دے کے پریزیڈنٹ علوی سے ریزگنیشن مانگتے ہیں تاکہ سینٹ کے جو چیئرمین ہے اس کو صدر بنا لیں. سارا کھیل یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، اور پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں صدر عارف علوی پر کہ وہ اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں یا وہ دباؤ میں آ کر ریزائن کر دیتے ہیں. اچھا، آخری سوال، میں نے آپ سے پہلے بھی اس کو سوال کیا، دس از اے ویری سیریس کنسرن کہ میجورٹی جو پچھلی 15-16 سال سے جن لوگوں نے حکومت کی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. کراچی میں کریک ڈاؤن ہونے لگا، تقریباً 57 کے قریب انہوں نے کرپٹ لوگوں کی نشاندہی کر لی ہے کہ ان کو یہ لوگ پکڑیں گے. کراچی میں تو پچھلے ایک عرصے سے حکومت ہی پیپلز پارٹی کی رہی ہے. مراد علی شاہ 2007 سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے. ٹھیک سر. 16 برس ہو گئے ہیں. ٹھیک سر.
پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہوئے، اور اس دوران جو کچھ بھی ہوا ہے سندھ کے ساتھ اور خاص طور پہ کراچی کے ساتھ، میں کراچی والا ہوں، مجھے اب اپنے شہر واپس جا کر دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی جانے بھی نہیں دے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ ہاں، وہ اب جانے نہ دے الگ بات ہے۔ میں تو اس شہر کی حالت زار دیکھ کر جی سر، آنسوؤں سے مگر سوال میرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ایک اہم پلر ہے دیٹ از پیپلز پارٹی، اینڈ پیپلز پارٹی نے اعتماد میں رکھا اسٹیبلشمنٹ کو، یا اسٹیبلشمنٹ نے اعتماد میں رکھا پیپلز پارٹی کو۔ آج آپ سینٹ جتنی آپ کی نئی کابینہ عبوری حکومت کی بنی ہے، آپ دیکھ لیں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں، ملی جلی چل رہی ہے۔ بٹ اگر کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں اب جس نے فراڈ کیا ہے، یا اس میں زمینوں کے پرابلمز بھی نکلیں گی اور بھی نکلیں گی، تو وہ تو سارے کے سارے نام تو ان کے اپنوں کے آ جائیں گے، تو ڈونٹ دے اوفینڈ پیپلز پارٹی؟ سب سے بڑی جو مافیا ہے کراچی میں وہ تو واٹر مافیا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ پوش بستی ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اس میں اس کے گھروں میں نلوں سے پانی نہیں آتا، وہاں ہر گھر میں ٹینکر سے پانی پڑتا ہے، اور ٹینکر مافیا وہ کس کی ہے؟ وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ زرداری کی ہے اور رینجرز کی ملی بھگت ہے۔ کراچی کے پانی پر ان دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ سر میرا آخری سوال آپ سے ہے اور ہم اس کے بعد ریپ کرتے ہیں۔ میں نے آج شاہین صاحبائی صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا۔ منظور پشتین کی بعض چیزوں کو سن کے مجھے بڑا غم ہوا اور میرے کان بھی کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس گاڑی، رہائش، سہولتیں، ٹریول کرنا، اور انہوں نے فوج کے بارے میں جو بیان دیا ہے اور ان کی کھال کو کھینچ کے اس سے لباس اور پرس بنانے کی جو بات کی ہے، تو کیا یہ فوج کی انسلٹ یا کے مترادف نہیں ہے؟ لیکن اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے عارفہ۔ فوج نے جس طرح سے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے، وہ عمران خان کا یہی تو بڑا کارنامہ ہے نا، کہ اس نے عسکری قیادت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یا سر، مگر میں بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے پتہ ہے مجھے بہت سے لوگ ناپسند اسی لیے کرتے ہیں، جب تک وہ پوزیشن میں رہے وہ ایک ہی کہتے رہے کہ وی آر ایٹ دا سیم پیج، وی آر ایٹ دا سیم پیج، وی آر دا سیم پیج۔ وی ور ایکسپیکٹنگ لٹل ڈفرنٹ فرام جناب عمران خان صاحب۔ وی آر ویری سیڈ کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان۔ نہیں، عمران سے یہ غلطی ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جس حد تک میں عمران کو جانتا ہوں، عمران کا یہ خیال تھا کہ وہ فوجی قیادت کو اپنے ساتھ لے کر چل سکے گا اور نیا پاکستان بنا سکے گا، جبکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یقیناً عمران خود بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوگا کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس لیے کہ ہماری 3.5 سال وہ یہ کہتے رہے کہ ہماری عسکری قیادت کو آج سے نہیں، گزشتہ 70 برس سے ریاست پر دھونس جمانے اور اقتدار اعلیٰ اپنے پاس رکھنے کا لہو لگا ہوا ہے، تو وہ کیسے عمران کے ساتھ چل سکتی تھی؟ نہیں، عمران خان کی بھی بہت ساری غلطیاں تھیں اور بہت بدترین غلطیاں تھیں، نہیں، بہت بدترین غلطیاں، بھائی غلطیاں کس سے اور ابھی نہیں جو ہوتی یہ ہیں؟ گورنمنٹ بھی چینج کر کے گئی سر، اب ملک کو تو لیبارٹری تو نہیں آپ بنا سکتے ہیں نا۔ وی ڈونٹ وانٹ لیڈرز جو ملک کو لیبارٹری، میں بہت معذرت کے ساتھ، پاکستان تو جب سے بنا ہے وہ لیبارٹری بنا ہوا، پھر سر قدر ہے نا، بیور میرا خیال ہے دنیا نے پاکستان بنانے والے 1996 بابائے قوم نے جو منشور قوم کو دیا تھا، اس پر کسی ایک نقطے پر بھی عمل ہوا ہے پاکستان میں آج تک؟ صحیح۔
جناب کرامت اللہ غوری صاحب، میں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی تھی شروع میں ماجد جمع. آئی نو ایکس امبیسڈر ہی سرو 40 ایئر پاکستان کو ایز این امبیسڈر سرو کیا اور میرے سائفر کے لحاظ سے، مگر انفارچونیٹلی ہم نے بہت ساری چیزوں کو عام عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اینڈ آئی ایم ویری سیڈ کہ پاکستان کی تمام اشرافیہ حکومت کرنے کے لیے اس ملک میں موجود ہے، مگر میں اپنی فوج سے اتنی توقع ضرور کرتی ہوں کہ میرے ملک کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی آپ کے ذمے ہے، اور اگر کوئی کرپٹ ہے تو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. ایک بات کہوں، تم میرے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھارت کا حوالہ دے رہی تھی. سر مجھے بڑا غم ہے، چندریان آج، اور دس ول بی دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو چاند کے نارتھ پول پہ اترے گا. وی آر پراؤڈ آف اٹ. سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم اپنے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتی کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت وہاں پہنچ گیا جہاں آج وہ دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اور ہم تنزلی کے اس کھڈ میں جا گرے ہیں جہاں سے واپس نکلنا اور اوپر آنا ہمارے لیے محال ہوتا جا رہا ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے. وہ ایک وجہ یہ ہے، وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ واجد صاحب جس دیوار کی بنیاد میں کجی ہوگی اس دیوار کو آپ تابہ سریا لے جائیں، کیا بات ہے، اگر آسمان تک لے جائیں تب بھی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. پاکستان کی بنیاد میں نقص یہ ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کے بعد کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا تھا جواہر لال نے اور پٹیل نے کہ وڈیرا سسٹم ختم کیا، کہ ہندوستان میں اس وقت 566 ریاستیں تھیں، رجواڑے تھے، ان سب کو یک جنبش قلم ختم کر دیا گیا. ان کو مراحت دی گئیں. وہ بھی مراحت جب اندرا گاندھی کو موقع ملا تو 1981 میں انہوں نے واپس لے لی. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ آج پاکستان اپنا کیس ہار گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ حیدرآباد کی جو اسلامی ریاستیں تھیں زیادہ تو مسلمان ہی طاقت میں تھے نا، انہوں نے انڈر گراؤنڈ پاکستان کو پیسہ بھیجا تھا جو پاکستان لے بھی نہیں سکا. انڈیا کورٹ میں فیصلہ جیت گیا ہے اور پاکستان لاس کر گیا. پہلے تنخواہیں انہوں نے اس لیے کیا تھا انڈیا نے وہ اشرافیہ کو اور وہ نوابوں کو توڑا تھا کہ یہ زور توڑنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا. نہیں، یہ تنگ نظری کی بات ہے. وہ ہندو رجواڑے بھی تھے، بڑی بڑی ریاستیں تھیں. بڑودہ کی ریاست تھی، بہت بڑی ریاست تھی ہندوؤں کی. وہ اس مرایات یا یافتہ طبقے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جمہوری ملک میں، تم اس جمہوری ملک میں رہتی ہو، یہاں کوئی مراعات یافتہ طبقہ نہیں ہے. جمہوریت کی اساس یہی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے. پاکستان میں الٹ ہوا. پاکستان میں تو 4 سال کے اندر پاکستان بنانے والے یا تو خود اللہ نے ان کو اٹھا لیا یا ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد سے وہی مراعات یافتہ طبقہ جس کو ہندوستان میں ختم کیا گیا تھا وہی پاکستانی ریاست پر قابض ہو گیا اور آج تک قابض. ویری سیڈ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. میں انشاءاللہ ٹائم کے لحاظ سے ٹائم جب کم ہونا شروع ہوا تو ہمیں بہت ساری آج کا قطع تو سن لو. ایک تو قطع میں نے صدر عارف الوی پر کہا ہے. جی سر، وہ بھی ارشاد. عارف الوی کی خیر ہو یا رب. عارف الوی کی خیر ہو یا رب، گر گئے کوفیوں کے نرغے میں. گر گئے کوفیوں کے. دیکھیے نا، بالکل کوفیوں نے جو کام کیا تھا وہی عارف الوی کے دفتر میں ہوا ہے. پھوٹی قسمت ہے قوم کی میری، پھوٹی قسمت ہے قوم کی میری، جب سے ہے فوجیوں کے قبضے میں. جب پھوٹی قسمت ہے قوم کی میری، جب سے ہے فوجیوں کے قبضے میں. اور اسی وجہ سے حال یہ ہے ماجد صاحب. دوسرا قطع بھی سنیے کہ جنگل کا قانون ہے نافذ،
अर्ज़ वतन पर मुद्दत से, जंगल का कानून है नाफिज अर्ज़ वतन पर मुद्दत से, ताकतवर डंडे के बल पर जो मनमानी करते हैं, ताकतवर डंडे के बल पर जो मनमानी करते हैं, और बेहिस अरबाब वतन अपनी गंभीर खामोशी से, और बेहिस अरबाब वतन अपनी गंभीर खामोशी से रोज़ ही ताज़ा अपना अपना अहद ग़ुलामी करते हैं। रोज़ ही ताज़ा अपना अहद ग़ुलामी करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, आपकी मौजूदगी का, आपके तशरीफ़ लाने का, आपके वक्त का, और थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम।